حماس کے ہاتھوں یرغمال، اسرائیلیوں کے لیے بات چیت جاری ہے۔ قطری وزیر اعظم سے موساد کے سربراہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ قطر نئے قیدیوں کی رہائی کے معاہدے میں ثالثی کی رہا کر رہا ہے۔ نیوز کانفرنس سے اس سے متعلق مزید بات نہیں کر سکتا، یہ کہنا تھا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا۔ حماس کے ہاتھوں یرغمال، اسرائیلیوں کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم قطری وزیر اعظم سے موساد کے سربراہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ قطر نئے قیدیوں کی رہائی کے معاہدے میں ثالثی کر رہا ہے۔ میں نیوز کانفرنس میں اس سے متعلق زیادہ بات نہیں کر سکتا، یہ کہنا تھا اسرائیلی وزیر اعظم کا۔ نیو یارک سے خبر شامل کریں۔ نیو یارک میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کے قتل عام میں امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خونی ہاتھ ملوث ہیں، یہ کہنا تھا مظاہرین کا۔ مظاہرین نے نیتن یاہو اور بائیڈن کی تصاویر والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ نیو یارک میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کے قتل عام میں امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خونی ہاتھ ملوث ہیں، یہ کہنا تھا مظاہرین کا۔ مظاہرین نے نیتن یاہو اور بائیڈن کی تصاویر والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ فلسطینیوں کے حق میں کینیڈا میں احتجاج، مظاہرین کے فلسطین کے جھنڈے اٹھا کر آزاد فلسطین کے نعرے لگائے گئے۔ مغربی فیشن برانڈز کی اشتہاری مہم کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ اشتہاری مہم میں مجسموں کو سفید ملبوسات میں دکھایا گیا تھا جو غزہ میں شہداء کے کفنوں میں ملتے جلتے ہیں۔ فلسطینیوں کے حق میں کینیڈا میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کے فلسطین کے جھنڈے اٹھا کر آزاد فلسطین کے نعرے لگائے گئے۔ مغربی فیشن برانڈ کے اشتہاری مہم کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ اسپین میں شہریوں کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی، بارسلونا میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا غزہ کے متاثرہ فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی، غزہ کو اسرائیل کے حملوں سے بچایا جائے اور آزاد کیا جائے۔ اسپین میں شہریوں کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی، بارسلونا میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا غزہ کے متاثرہ فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی، غزہ کو اسرائیل کے حملوں سے بچایا جائے اور جلد از جلد آزاد کروایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سننے کے لیے ٹرائیبونل ججز کی تقرری کے لیے چاروں صوبائی الیکشن کمیشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ دوسری جانب ملک بھر میں تقرر تبادلوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ الیکشن شیڈول جاری ہوتے ہی الیکشن کمیشن نے چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز کو اپیلیٹ ٹریبیونلز کے تقرر کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا، جس میں پانچوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے رابطہ کر کے اپیلیٹ ٹریبیونل کی تشکیل اور ججز کی نامزدگی کے لیے تجاویز مانگنے کی ہدایت کی گئی۔ اپیلیٹ ٹریبیونلز عام انتخابات میں کاغذات نامزدگیوں پر اعتراضات کے خلاف درخواستیں سنے گی۔ دوسری جانب عام انتخابات کے انعقاد کے پیش نظر ملک بھر میں پوسٹنگ ٹرانسفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر مکمل پابندی ہوگی۔ کسی ایمرجنسی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنا لازمی ہوگا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے عام انتخابات سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار بیرسٹر عمیر نیازی کو نوٹس جاری کر کے وضاحت مانگ لی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عمیر نیازی بظاہر جمہوری عمل ڈیریل کرنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات سے متعلق کیس کا 6 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ سپریم کورٹ نے بیرسٹر عمیر نیازی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت مانگ لی۔ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل، لاہور ہائی کورٹ کو درخواست پر مزید کارروائی سے بھی روک۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ ہمارا حکم واضح تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا۔ عمیر نیازی بظاہر جمہوری عمل ڈیریل کرنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے۔ ہائی کورٹ نے 2753 ڈی آروز اور اے آروز کا کام روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بیک جنبش قلم انتخابی عمل کو ڈیریل کر دیا۔ ڈی آروز اور آروز کو خاص طور پر انتخابات کے لیے تعینات نہیں کیا گیا۔ تعینات کیے گئے افسران پہلے سے ہی بطور انتظامی افسر فرائض انجام دے رہے ہیں۔
ہمایوں اختر خان نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، پارٹی کا سینئر نائب صدر بنا دیا گیا۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں عوام انتخابات میں جسے ووٹ دیں گے وہی کامیاب ہوگا۔ عبدالعلیم خان بولے مسلم نون سے انتخابی اتحاد نہیں ہوا، رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ ٹی آئی رہنما ہمایوں اختر کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت۔ جہانگیر ترین نے ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس بار کسی بھی قربانی کے موڈ میں نہیں، چاہتے ہیں کہ 5 سال کے لیے ایک حکومت بنے تاکہ ملک کی مسائل کا حل نکل سکے۔ عوام انتخابات میں جسے ووٹ دیں گے وہ کامیاب ہوگا اور مقبول کہلائے گا۔ 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے، شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے اور ضروری ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے 5 سال کے لیے بیٹھے تسلی سے، تاکہ ملک کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ اوپن ماحول ہے، کھل کے الیکشن ہوگی، اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا، عوام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون سے ابھی اتحاد نہیں ہوا بلکہ مذاکرات جاری ہیں۔ پارٹی کے تمام ممبران اہم ہیں، کسی کی قربانی دے کر اپنی سیٹیں نہیں بڑھائیں گے۔ ہمارا ابھی تک پی ایم ایل این سے کوئی اتحاد نہیں ہوا، ہمارے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کی طرف سے ہمارے اسحاق خاکوانی صاحب اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ہمارے لیے پرائرٹی ہے، اور اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری پرائرٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کسی کی گردنیں اتار کے، ٹھیک ہے، اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 9 مئی واقعات کے بعد پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، آئی پی پی کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچائیں۔ پی ٹی آئی الیکشن کا کبھی بھی بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ الیکشن کمیشن ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے، سپریم کورٹ سے استدعا ہے شفاف الیکشن کو یقینی بنائے۔ ایک پارٹی کے سہولت کاروں سے شفاف الیکشن کی توقع نہیں کی جا سکتی، کوشش کر رہے ہیں اپنے انتخابی نشان سے الیکشن لڑے۔ انشاءاللہ تحریک انصاف 2/3 اکثریت حاصل کرے گی۔ توشہ خانہ کیس بالکل بوگس کیس ہے اور سیاسی انتقام ہے۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہی واحد شاید پارٹی ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے، اور اسی کے لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جاتے رہے ہیں۔ ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، آپ ڈیریل ہونے سے بچائیں، اور ڈیریل ہوگی اگر آپ ان لوگوں کو پروٹیکشن نہیں دیں گے جو پارٹیسپیٹ کریں گے۔ یہی الیکشن کی بائیکاٹ کبھی نہیں کرے گی، بائیکاٹ کی طرف ہم ہرگز نہیں جا رہے۔ ہماری کوشش ہے، دیکھو بائیکاٹ نہیں کرتے، لیکن ہماری یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم نے سمبل سے الیکشن لڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت الیکشن لڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے ہمارے ورکر سپورٹر آپ کو سب سے زیادہ اور موسٹ ایکٹیو لگیں گے۔ تیاری ہوم ورک ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بہرحال رہے گا۔ جتنے سخت سرکمسٹانسز میں ہم کمپین کر رہے ہیں، اگر یہ سختی ہماری نہ ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس 2/3 میجارٹی آئے گی۔ نیب نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو جہلم تا پنڈ دادا خان ڈوئل کیریج وے کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا۔ فواد چودھری کی گرفتاری اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ نیب نے سیشن عدالت سے وارنٹ کی تعمیل کی اجازت لی تھی۔ تفصیلات اس رپورٹ۔ جہلم تا پنڈ دادن خان ڈیول کیریج وے منصوبے میں مبینہ کرپشن کیس، نیب نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈال دی۔ نیب کی درخواست پر جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد یاسر محمود نے سماعت کی۔ نیب حکام کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ چیئرمین نیب نے فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، ان سے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق انکوائری میں تفتیش کی ضرورت ہے، وارنٹ تعمیل کروانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایت کی کہ وہ فواد چودھری سے نیب وارنٹ پر تعمیل کرائیں۔ فواد چودھری کے خلاف جہلم تا پنڈ دادن خان ڈیول کیریج وے منصوبے پر انکوائری جاری ہے۔ ان کے خلاف منصوبے میں سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے اور اراضی خریدنے کا الزام ہے۔ توشہ خانہ کیس میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ اڈیالہ جیل میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ احتساب عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت نیب کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر عرفان بھولا اور دیگر عدالت پیش ہوئے۔
نیب نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ طویل انتظار کے بعد لاہور میں ابر رحمت برس پڑا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی تو ہوئی لیکن سموک کی شدت میں کمی نہ آ سکی۔ تفصیلات دیکھیے۔ قدرت کے کرم اور انسانی کاوشوں کے نتیجے میں لاہور میں ہونے والی بوندا باندی نے طویل عرصے سے جاری خشک موسم کا خاتمہ کر دیا۔ لاہور میں پہلے بادلوں کا نیا نظام آیا، جس کے بعد ان پر برسائے جانے والے کیمیکلز کے باعث مختلف علاقوں میں بارش برس پڑی۔ مغل پورہ، شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، جیل روڈ سمیت متعدد علاقوں میں بوندا باندی ہوئی، تاہم بارش کے باوجود سموک کی شدت میں کمی نہ آ سکی۔ نگران پنجاب حکومت مصنوعی بارش برسانے کے دوسرے مشن پر ہے، جس کا نتیجہ بھی بارش کی صورت میں نکلے گا۔ یہ آئندہ رات تک واضح ہو جائے گا۔